دوستو، ایک سمندری جہاز جس پر کافی بوجھ ہے یعنی تجارت کا سامان تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے تاجر اپنے سامان کے ساتھ اس جہاز پر موجود تھے۔ اب سفر کے دوران بیچ سمندر میں طوفان کی وجہ سے جہاز ہچکولے کھانے لگا اور بالکل ڈوبنے کے قریب ہو گیا۔ تو اس جہاز کے کپتان نے سب کے سامنے اس سے بچنے کا ایک طریقہ سب کے سامنے پیش کیا کہ دیکھیے، ہمارے جہاز کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اگر ہم سب کو زندہ رہنا ہے تو آپ لوگوں کا کچھ جو سامان ہے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے سمندر میں پھینکنا ہوگا۔ ایسا کرنے سے جہاز تھوڑا ہلکا ہو جائے گا اور ہم آسانی کے ساتھ کنارے لگ جائیں گے، کیونکہ ہماری جانیں سامان کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہے۔ سب نے کپتان کی بات پر اتفاق کیا اور سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ہم سب لوگ اپنا سامان تو نہیں پھینک سکتے کیونکہ ہم لوگوں کا بہت نقصان ہو جائے گا، لیکن اگر ہمیں اپنی جان بچانی ہے تو اس میں ایک ہی راستہ ہے کہ ہماری جان بھی بچ جائے گی اور ہمارا مال بھی بچ جائے گا اور ہم کنارے بھی لگ جائیں گے۔ تو کپتان نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو تمام تاجروں نے کہا کہ اس جہاز پر ایک نیا تاجر آیا ہوا ہے اور وہ نیا تاجر ہے اور اس نے بہت سارا سامان خرید کر جہاز پر رکھا ہوا ہے، تو کیوں نہ ہم اس تاجر کو اس کے سامان کے ساتھ سمندر میں پھینک دیں؟ اس سے ہم سب کا نقصان نہیں ہوگا، کسی ایک کا ہی نقصان ہوگا۔ پھر سب تاجروں نے اور کپتان نے اس بات پر اتفاق کیا، لیکن جس تاجر کا سامان پھینکا جانے والا تھا تو اس نے کہا کہ میرے اکیلے کا ہی کیوں، آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ لیکن سب تاجروں نے اس کی ایک بات نہ سنی اور انہوں نے تاجر کے ساتھ بغاوت کر دی، یعنی اس سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا، اور جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ سب تاجروں نے مل کر اس نئے تاجر کو اسے سامان کے ساتھ اٹھا کر اسے سمندر میں پھینک دیا۔ اس تاجر نے اپنے سامان کو چھوڑ اپنی جان بچانے کے لیے تیرنے کی بہت کوششیں کی، کیونکہ وہ جہاز سمندر کے عین بیچوں بیچ تھا، اس لیے کنارے تک پہنچ پانا مشکل تھا اور تیر کر تو اور بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ سمندر کے طوفان کی وجہ سے سمندر کی لہریں بہت اونچی تھی، ایسے میں اس کا تیر پانا ناممکن تھا۔ چند منٹ اس نے تیرنے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی وہ سمندر کی لہروں اور موجوں میں پھنس گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد اس تاجر کے ساتھ کیا ہوا اسے کچھ معلوم نہیں، لیکن اسے جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک زیرے کے پاس پڑا ہوا ہے جس کے بارے میں اسے پتہ نہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے اور کرشماتی طور پر یہاں کیسے بچ کر پہنچ گیا۔ سمندر کی تیز لہروں نے اسے جہاں پر دور دور تک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، تاجر نے چلنے کی کوشش کی، لیکن وہ کمزوری کی وجہ سے اتنا نڈھال ہو چکا تھا کہ وہ دوبارہ گھٹنوں کے بل گر جاتا تھا۔ پھر وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ اللہ نے اسے اتنے بڑے گہرے سمندر سے یہاں پہنچا دیا تو بے شک وہی ذات ہے جو مجھے اس پرابلم سے بھی نکال سکتی ہے۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا اور وہ پھل اور خرگوش پر گزارا کرنے لگا۔ اب جنگل میں اس کے پاس کوئی اور سامان تو نہیں تھا، اس لیے اپنے آپ کو سردی گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر کے اس نے چھوٹی سی جھوپڑی بنا لی۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ جب وہ تاجر اپنے لیے کھانا بنا رہا تھا تو اسی دوران تیز ہوا چل پڑی۔ کھانا بناتے وقت جلائی گئی آگ تیز ہوا کی وجہ سے اس کی جھوپڑی تک پہنچ گئی اور اس کی جھوپڑی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس شخص نے آگ بجھانے کی لاکھ کوششیں کی، لاکھ جتن کیے، لیکن وہ اس میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ پہلے سمندر میں ہونے والے اس واقعے کے بعد وہ اب اس جنگل میں اکیلی جہاں پر وہ کھانا بنا رہا تھا، تیز ہوا نے اس کی کٹیا کو جلایا۔ وہ بہت ہی زیادہ دل برداشتہ ہوا اور اللہ کی حضور گڑ گڑانے لگا کہ اللہ، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ پہلے مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا، پھر جیسے تیسے کر کے میں یہاں تک پہنچ پایا، اور جبکہ میں نے اپنا سر چھپانے کے لیے ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنائی تو اب اس تیز ہوا نے میری جھوپڑی کو بھی جلا ڈالا۔ ایک تو میں اس جگہ کے بارے میں نہیں جانتا کہ میں کس جگہ پر موجود، نہ یہاں آس پاس کوئی مدد کرنے والا ہے، میں اس جگہ پر بالکل اجنبی ہوں۔ یا اللہ، یہ ساری آفتیں مصیبتیں مجھ پر ہی کیوں آتی ہے؟ ایسے عالم میں وہ سوداگر منتیں کرتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے رات کو بھوکا ہی سو گیا۔ لیکن جب صبح ہوتے ہی سورج کی کرنوں نے اس کی آنکھوں پر دستک دی اور جب اس کی آنکھ کھلی تو ایک عجیب و غریب منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بڑا سا جہاز آتا ہوا دکھائی دیا اور وہ جہاز دھیرے دھیرے اس کے پاس آ کر رک گیا اور اس جہاز سے اتر کر کچھ لوگ اسی کی طرف آ رہے تھے اور اسے اٹھایا اور لے جا کر جہاز میں بیٹھا دیا اور اس کا علاج کرنے لگے۔ اسے کھانے کو دیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں پر ہوں؟
آپ لوگوں کو یہ کیسے پتہ چل گیا؟ تو ان جہاز والوں نے یعنی اس جہاز کے کپتان نے کہا کہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو رات کے اندھیرے میں ہم نے اس دھوئیں کو اٹھتا ہوا دیکھا اور یہ دیکھ کر ہم دھوئیں کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ ہمیں لگا کہ شاید کوئی مصیبت میں ہے، شاید کوئی ہمیں مدد کے لیے بلا رہا ہے، کیونکہ ایسی جگہوں پر جب دھواں کیا جاتا ہے تو وہ ایک مدد کی نشانی ہوتی ہے، مدد کے طور پر دھواں کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اس دھوئیں کو دیکھ کر یہاں پر آ گئے اور تم ہمیں ایسی حالت میں وہاں ملے، اس لیے ہم نے تمہیں بچایا اور اب ہم تمہیں یہاں سے باہر نکالیں گے۔ بتاؤ تم یہاں پر کیسے پھنسے ہوئے تھے؟ تو اس نئے تاجر نے سارا واقعہ ان جہاز والوں کو بتا دیا کہ کیسے وہ اس جزیرے پر آ کر پھنس گیا، کیسے اسے جہاز سے باہر تجارت کے سامان کے ساتھ پھینک دیا گیا۔ تو جیسے ہی اس نئے تاجر نے ان لوگوں سے کہا کہ ایک جہاز کے لوگوں نے، تاجروں نے مجھے اور میرے تجارت کے سامان کو سمندر میں پھینک دیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ رکو، وہ کون سا جہاز تھا، اس کا نمبر کیا ہے؟ تو اس نے اس جہاز کا نمبر اور اسے جہاز کے بارے میں بتا دیا۔ تو ان جہاز والوں نے کہا کہ وہ جہاز تو طوفان کی وجہ سے کہیں پر غائب ہو گیا، ڈوب گیا، وہ لاپتہ ہو گیا، کئی لوگ مارے گئے، کوئی بھی اس میں زندہ نہیں بچ پایا۔ تو اتنا سنتے ہی وہ جو نیا تاجر تھا وہ سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ بے شک وہی اللہ ہے جو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ جو کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بے شک وقتی طور پر جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم پر مشکلات ہے، یہ مشکل کا دور ہے، ہم کسی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ ہی بہتر کارساز ہے، وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اور بے شک جو وہ کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ ہم سب کبھی بھی کسی مشکلات کا شکار ہو تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس بات پر راضی رہنا چاہیے کہ اللہ جو کر رہا ہے وہ بہتر ہی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے بہترین اور اچھائی چھپی ہوئی ہے۔ زندگی میں انسان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی انسان ان مسائل اور ان پرابلم کی وجہ سے دل برداشتہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں کا ایمان اللہ تعالیٰ پر پختہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ ان مشکلات اوقات کے اندر جن لوگوں کے ایمان ڈول جاتے ہیں، بے شک وہی لوگ ہوتے ہیں جو تباہی اور بربادی کے جانب جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ہیں، ہر مشکل وقت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ انہیں کبھی مایوس نہیں کرتا، انہیں ہمیشہ اپنے رحمت کے سائے میں رکھتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری اس کہانی کو سن کر آپ لوگوں کا بھی ایمان تازہ ہو گیا ہوگا اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو بھی ملا ہوگا۔ دوستو، اگر آج کی اس ویڈیو میں آپ نے واقعی میں کچھ سیکھا ہے تو اسے صرف اپنے پاس تک ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس ویڈیو کے ذریعے جو پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ پہنچ جائے۔ تو ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔